بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیوں، میں ہوں محمد عارف لطیف۔ دوستو، یو جی سی نیٹ کا جو امتحان ہوا تھا دسمبر 2023 میں، اس کا آفیشیل آنسر کی آ چکا ہے، تو اسی پیپر کو آج کی اس کلاس میں حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو چلیے بلا تاخیر اس کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹا سا ریکویسٹ ہے، آپ اس کلاس کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔ چلیے جی، پہلا سوال ہے اپبھرنش کے کیا معنی ہیں؟ یہاں سوال پوچھا گیا ہے اپبھرنش کے کیا معنی ہیں؟ آپشن میں دیا گیا ہے صاف اور نکھری ہوئی زبان، اور دوسرا آپشن ہے گنجلک زبان، تیسرا ہے سمجھ میں نہ آنے والی زبان، اور چوتھا آپشن ہے بگڑی ہوئی زبان۔ جی، تو اس سوال کا صحیح جواب ہوگا چوتھا، یعنی بگڑی ہوئی زبان۔ ٹھیک ہے، اگلا سوال ہے ڈاکٹر محی الدین قادری زور کے مطابق کس دکنی شاعر کی غزلیں دلی میں اردو شاعری کا چسکا پیدا کرنے کا باعث بنے؟ جی، تو اس سوال کا صحیح جواب ہوگا سید محمد فراقی۔ ٹھیک ہے، ڈاکٹر محی الدین قادری زور کے مطابق سید محمد فراقی جو ہیں، سید محمد فراقی کی غزلیں دلی میں اردو شاعری کا چسپا پیدا کرنے کا باعث بنے۔ اگلا سوال دیکھیے گا، ادبی و تحقیقی جریدہ معیار کس شہر سے شائع ہوتا تھا؟ تو اس سوال کا صحیح جواب جو ہے پٹنہ تھا۔ قاضی عبدالودود نے جو رسالہ جاری کیا تھا معیار، وہ پٹنہ سے انہوں نے جو ہے جاری کیا تھا۔ ٹھیک ہے، اگلا سوال ہے ذیل میں دو زمرے صحیح ہیں اور دو غلط، دو صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ جی، تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا چوتھا۔ ٹھیک ہے، نصرتی علی عادل شاہ کے دربار کا ملک الشعراء تھا، یہ درست ہے۔ اور بی میں ہے گلشن عشق جو ہے نصرتی کی تصنیف ہے۔ ٹھیک ہے، گلشن عشق میں ثریا اور بختیار اہم کردار ہیں، یہ غلط ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، بختیار کا کردار جو ہے ڈرامہ انارکلی میں ملتا ہے۔ نصرتی نے کوئی قصیدہ نہیں لکھا، تو یہ بھی غلط ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے اگلا سوال یہاں دیکھیے گا، باعتبار پیدائش زمانی ترتیب کی نشاندہی کیجیے۔ یہاں زمانی ترتیب کی نشاندہی کرنا تھا۔ جی، تو اس سوال کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ دوسرا۔ ٹھیک ہے، زمانی ترتیب اگر یہاں دیکھا جائے تو سر سید احمد خان کی پیدائش 1817 کو ہے، اور ڈپٹی نذیر احمد کی پیدائش جو ہے 1830 کو یہ ہے۔ اس کے بعد پھر مولوی ذکاء اللہ کی پیدائش ہے 1832 کو۔ ٹھیک ہے، مولوی ذکاء اللہ کی پیدائش جو ہے 1832 کو یہ ہے، اور اس کے بعد خواجہ الطاف حسین حالی کی پیدائش 1837 کو پانی پت میں ہوئی ہے۔ تو دوسرا ہمارا زمانی ترتیب صحیح ہو جائے گا۔ اگلا سوال دیکھیے گا، امداد امام اثر کے مطابق دو زمرے صحیح ہیں اور دو غلط، صحیح زمروں کی یہاں نشاندہی کرنا ہے۔ جی، تو اس سوال کا ہمارا صحیح جواب جو ہے چوتھا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اے اور بی۔ قصیدہ عروضی ترکیب میں غزل سے مشابہ ہے، اور امداد امام اثر کے مطابق غزل 5 شعر سے کم اور قصیدہ 21 شعر سے کم نہیں ہوتا، یہ امداد امام اثر کے مطابق ہے۔ ٹھیک ہے، قصیدہ عروضی ترکیب میں غزل سے مشابہ ہے، اور بی میں یہاں ہے غزل 5 شعر سے کم اور قصیدہ 21 شعر سے کم نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، امداد امام اثر کے مطابق۔ اگلا سوال ہے تذکرہ اور تذکرہ نگار کے اعتبار سے صحیح جوڑوں کی نشاندہی کیجیے۔ تذکرہ اور تذکرہ نگار کے
हिसाब से यहाँ बताना है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों चौथा। ठीक है, मीर हसन का हो जाएगा तज़किराए हिंदी। मुसहफ़ी का हो जाएगा एक सेकंड, गलत है क्या? जी, यहाँ जो है मखज़न नुकात कायम चांदपुरी का हो जाएगा, और चमनिस्तान शोरा लक्ष्मी नारायण शफ़ीक का हो जाएगा। तज़किरा शुअराए उर्दू ये हो जाएगा मीर हसन का, और तज़किराए हिंदी ग़ुलाम हमदानी मुसहफ़ी का। अगला सवाल, शाह नसीर की शायरी सुनकर किसने कहा था कि मज़मून दिल्ली और ज़बान लखनऊ की खूब है? नासिक, ज़ौक़, गालिब या फिर मोमिन? तो इस सवाल का सही जवाब जो है गालिब है। ठीक है, शाह नसीर की शायरी सुनकर गालिब ने कहा था कि मज़मून दिल्ली और ज़बान लखनऊ की खूब है। ठीक है, अगला सवाल यहाँ है, दर्ज झेल में कौन सा अफसानवी मजमुआ राजेंद्र सिंह बेदी का नहीं है? तो इस सवाल का सही जवाब होगा चौथा। ठीक है, सड़क के किनारे ये सआदत हसन मंटू का अफसानवी मजमुआ है। अगला सवाल है, ज़ेल में दो ज़ुमरे सही हैं और दो गलत, दो सही ज़ुमरों की निशानदेही कीजिए। यहाँ दो सही ज़ुमरों की निशानदेही करना था। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ए और बी। ठीक है, ए और बी जो है तीसरे में है। ये गाना चंगेज़ी का शेरी मजमुआ आयात विजदानी है, और गज़ल मजरू सुल्तानपुरे का शेरी मजमुआ है। ठीक है, निशात रू जो है किनका है? असगर गोंडवी का है, तो इस एतबार से यहाँ गलत हो जाएगा सी। कली माजिद के शेरी मजमुए का नाम आतिश गुल है, ये गलत है। जिगर मुरादाबादी के शेरी मजमुए का नाम आतिश गुल है। यहाँ सवाल पूछा गया था, ज़ेल में दो ज़ुमरे सही हैं और दो गलत, सही ज़ुमरों की निशानदेही यहाँ करना था। तो इस सवाल का सही जवाब होगा यहाँ पहला। ठीक है, ए और बी। हम रिश्ता ज़बानों के गिरोह को लिसानी ख़ानदान कहते हैं, और सर विलियम जोन्स ने तक़ाबली लिसानियात की बुनियाद कायम की। ठीक है, तो यहाँ सी और डी गलत हो जाएगा, ए और बी इसका राइट आंसर सही था। अगला सवाल, ज़ेल में दो ज़ुमरे सही और दो गलत, तो इस सवाल का सही जवाब होगा पहला। ठीक है, ए और सी। मौलवी अब्दुल हक ने नामदेव माली के उन्वान से खाका लिखा। इसमत चुगताई ने दोज़खी के उन्वान से अपने भाई अजीम बैग चुगताई का खाका लिखा था। अगला सवाल है, ज़ेल में दो ज़ुमरे सही और दो गलत, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा। ठीक है, दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए और सी। उर्दू ब्रिज भाषा से निकली है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद का ये कौल है। उर्दू दक्कन में पैदा हुई, ये नसीरुद्दीन हाशमी का कौल है। ठीक है, तो यहाँ बी और सिंध से निकली है, ये सैयद सुलेमान नदवी का कौल है, तो यहाँ गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला ये सवाल है, बरेंगे कोरा खामोश हरफ़े नासज़ा सुनकर किताब दुगो सदाए गैब से खींचे पशेमानी। इस शेर में हरफ़े नासज़ा के मानी की निशानदेही कीजिए। तो यहाँ इस सवाल का सही जवाब दूसरा होगा, नाज़ेबा। इस शेर में हरफ़े नासज़ा का मानी जो है, नासज़ा का मानी जो है नाज़ेबा है। ठीक है, चलिए अगला सवाल यहाँ देखिएगा,
ذیل میں 2 زمرے صحیح اور 2 غلط. تو اس سوال کا صحیح جواب تیسرا یہاں اے اور ڈی. ٹھیک ہے. مخدوم محی الدین کا پہلا مجموعہ سرخ سویرا اور دوسرا گلتر ہے، اور جذبی کا شعری مجموعہ فیروزہ اور دوسرا سخن مختصر ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں جو دیا ہے نئی دنیا کو سلام، تو یہ علی سردار جعفری کا ہے میرے خیال سے. اور تلخیاں اور پرچھائیاں جو ہیں یہ ساحر لدھیانوی کا ہے. تو یہاں اس اعتبار سے بی اور سی غلط ہوگا. اگلا سوال یہاں دیکھیے گا، کتاب اور مصنف کے اعتبار سے صحیح جوڑوں کی نشاندہی یہاں کرنا ہے. تو اس سوال کا صحیح جواب دوسرا ہوگا. ٹھیک ہے. اس آباد خرابے میں اختر الایمان کا ہو جائے گا. خواب باقی ہیں یہ ہو جائے گا آل احمد سرور کا. اور غبار خاطر مولانا ابوالکلام آزاد کا. اردو معلّہ مرزا غالب کا. عصمت چغتائی کے ناول ٹیڑھی لکیر کے متعلق غلط جواب کی یہاں نشاندہی کرنا ہے. جی تو این ٹی اے نے جو ہے چوتھا جو ہے آپشن کو یہاں غلط مانا ہے. یہ ناول تقسیم ہند کے تناظر میں لکھا گیا ہے، یہ غلط ہے. بلکہ اس کا موضوع جو ہے، اس ناول کا موضوع جو ہے وہ نفسیات پر ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں چوتھا اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا. اگلا سوال یہاں ہے، ذیل کی نظموں میں زمانی ترتیب کی نشاندہی کیجیے. یہاں زمانی ترتیب کی نشاندہی کرنی تھی. تو اس سوال کا صحیح جواب یہاں پہلا ہوگا. ٹھیک ہے. پہلے ہمارا ہو جائے گا داستان بے نظیر، اس کے بعد ہو جائے گا آدمی نامہ، پھر ہو جائے گا لالہ صحرائی، اور اس کے بعد جو ہے ایک لڑکا. اگلا سوال، ذیل میں 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط. صحیح زمرے کی یہاں نشاندہی کرنا ہے. تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا تیسرا سی اور ڈی. حیات سعدی عالی کی تصنیف ہے، اور سفر نامہ روم و مصر و شام شبلی کی تصنیف ہے. یہ ادغار غالب غالب کی نہیں ہے، عالی کی ہے. یہ حیات جاوید یہ بھی حالی کی ہے، سر سید کی نہیں ہے. حالی نے سر سید کے بارے میں لکھا ہے حیات جاوید. ٹھیک ہے. تو اس اعتبار سے یہ بھی غلط ہوگا، سی اور ڈی صحیح ہے. اگلا سوال یہاں پوچھا گیا تھا، اردو کا قدیم شاعر چندر بھان برہمن کس بادشاہ کا منشی تھا؟ تو جواب اس کا جو ہے دوستو دوسرا صحیح تھا، دارا شکوہ. ٹھیک ہے. بہت لوگوں نے شاہ جہاں بھی لگایا تھا، تو شاہ جہاں نہیں ہوگا، یہاں دارا شکوہ ہوگا. چلیے اگلا سوال دیکھیے گا، ذیل کے اشعار میں 2 صحیح اور 2 غلط زمرے ہیں، اس کی نشاندہی کرنا ہے. جی تو اس سوال کا یہاں صحیح جواب ہوگا اے اور ڈی. ٹھیک ہے. دوسرا، سلگنا اور شے ہے جل کے مر جانے سے کیا ہوگا، جو ہم سے ہو رہا ہے کام پروانے سے کیا ہوگا. ٹھیک ہے. کلیم عاجز کا یہ شعر ہے. دل ہے تو دھڑکنے کا بہانہ کوئی ڈھونڈے، پتھر کی طرح بے حس وہ بھی جان سا کیوں ہے. یہ شعر جو ہے ساحر لدھیانوی کا ہے. ٹھیک ہے. اے اور ڈی اس کا رائٹ آنسر ہوگا. اگلا سوال، یہ بے سبب زلزلہ عالم میں نہیں آتا، کوئی بے تاب تہے خاک تڑپتا ہوگا. اس شعر میں کون سی صنعت استعمال کی گئی ہے؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہوگا حسن تعلیل. ٹھیک ہے. بے سبب زلزلہ عالم میں نہیں آتا، کوئی بے تاب تہے خاک تڑپتا ہوگا. حسن تعلیل کا مطلب ہوتا ہے وجہ بیان کرنے کو. ٹھیک ہے. تو اس شعر میں وجہ بیان کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اگلا سوال یہاں پوچھا گیا ہے، تاریخی وفات کے اعتبار سے صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے. تو یہاں ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا تیسرا. ٹھیک ہے. تیسرا اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا دوستوں. ٹھیک ہے. تاریخی وفات کے اعتبار سے پہلے کیا ہو جائے گا، میر تقی میر کی وفات ہو جائے گا 1700
22 اور اس کے بعد ہو جائے گا مومن خاں مومن کا 1852 اور پھر ہو جائے گا سی یعنی اسد اللہ خان غالب 1869 ہو جائے گا وفات، اور پھر شاد عظیم آبادی کا 1846 ہو جائے گا. ٹھیک ہے، 1846 نہیں ہوگا، 1846 میں تو پیدائش ہے شاد عظیم آبادی کی، 1921 ہوگا. ٹھیک ہے، 1921. تو یہاں تیسرا اس کا زمانی ترتیب درست ہو جائے گا، تیسرا اس کا آپشن صحیح ہو جائے گا. اگلا سوال، کس ڈرامے میں چھند، ٹھمری اور بسنت دھن، ملارو وغیرہ کا استعمال ہوا ہے؟ ملار وغیرہ کا استعمال کیا گیا ہے. جی تو اس سوال کا صحیح جواب ہوگا اندر سبھا. ٹھیک ہے، اندر سبھا اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا. اگلا سوال، ذیل میں دو بیانات دیے گئے ہیں، دونوں کو غور سے پڑھنے کے بعد صحیح جواب کی نشاندہی کرنا تھا. پہلا بیان ہے نصرتی کا پورا نام محمد حشمت اللہ تھا، اور دوسرا بیان ہے نصرتی عادل شاہ ثانی کے دربار کا ملک الشعراء تھا. جی تو اس سوال کا صحیح جواب چوتھا ہوگا. ٹھیک ہے، بیان پہلا غلط ہے اور بیان سیکنڈ صحیح ہے. ٹھیک ہے، نصرتی کا پورا نام ملا نصرتی تھا. ٹھیک ہے، تو یہاں یہ غلط ہو جائے گا، اور نصرتی عادل شاہ ثانی کے دربار کا ملک الشعراء تھا، یہ بات درست ہے. قرۃ العین حیدر کے ناول آگ کا دریا کے متعلق غلط جواب کی نشاندہی یہاں کرنا تھا. جی تو اس سوال کا یہاں صحیح جواب تیسرا ہے. ٹھیک ہے، قرۃ العین حیدر کے آگ کا دریا کا جو ہے متعلق غلط جواب کی نشاندہی یہاں کرنا تھا. تو اس ناول میں جو ہے ناول کا کینوس سلطنت عہد مغلیہ تک پھیلا ہوا ہے، یہ غلط ہے. ٹھیک ہے، یہ درست دوستو. ناول میں ورجینیا وولف کے اشاراتی انداز کو برتا گیا ہے. ناول کے شروع میں ٹی ایس ایلیٹ کی نظم کا ترجمہ دیا گیا ہے، اور ناول کی ابتدا بدھ مذہب کے عروج کے زمانے سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں تیسرا جو ہے یہ غلط ہو جائے گا. تاریخی اشاعت کے اعتبار سے درج ذیل ناولوں کی صحیح ترتیب کی یہاں نشاندہی کرنی تھی. ٹھیک ہے دوستوں، تو اس سوال کا جو ہے صحیح جواب تیسرا تھا. ٹھیک ہے، سی ہو جائے گا میرے بھی صنم خانے. ٹھیک ہے، اور میرے بھی صنم خانے جو ہے کب منظر عام پر آیا؟ تو 1949. ٹھیک ہے، اور آگ کا دریا کب منظر عام پر آیا؟ تو 1959. ٹھیک ہے، اور آخر شب کے ہم سفر یہ 1979 عیسوی میں منظر عام پر آیا، اور چاندنی بیگم جو ہے 1990 عیسوی میں منظر عام پر آیا. ٹھیک ہے، تو اس اعتبار سے تیسرا اس کا رائٹ آنسر صحیح تھا. ٹھیک ہے، اگلا سوال یہاں پوچھا گیا، رتن ناتھ شرشار کے ناول فسانِ آزاد کا مختصر شکل میں ہندی میں ترجمہ کس نے کیا تھا؟ تو اس سوال کا صحیح جواب جو ہے منشی پریم چند تھا. ٹھیک ہے، پریم چند جو ہے اس سوال کا صحیح جواب تھا. اگلا سوال یہاں پوچھا گیا، ذیل میں دو زمرے صحیح اور دو غلط، صحیح زمروں کی نشاندہی یہاں کرنی تھی. تو اس سوال کا صحیح جواب ہوگا دوستو پہلا یعنی اے اور ڈی. ٹھیک ہے، خوشامد کب کریں عالی طبیعت اہل دولت کی، یہ سودا کا جو ہے مصرع ہے، اور کرے ہے والب غنچہ دہر ہزار سخن یہ ذوق صاحب کا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں اے اور ڈی اس کا صحیح جواب ہوگا. ذہن اشاعت اگر کیجیے اسے تحریر، یہ سودا کا نہیں ہے، یہ ذوق صاحب کا ہے. ٹھیک ہے،
اور عجب ناداں ہے وہ جن کو ہے عجب تاج سلطانی، یہ ذوق کا نہیں ہے، یہ سودا کا ہے. سی والا کا ذوق کا ہے اور بی والا سودا کا ہے. ٹھیک ہے. قصہ بیان افروز دلبر کس کی تصنیف ہے؟ تو اس سوال کا صحیح جواب تھا عیسوی خان کی تصنیف. ٹھیک ہے. عیسوی خان بہادر کی یہ تصنیف ہے قصہ میں ہے افروز دلبر. یہاں پوچھا گیا تھا افسانہ اور افسانہ نگار کے اعتبار سے صحیح جوڑوں کی نشاندہی کیجیے. تو اس سوال کا صحیح جواب پہلا ہوگا. ٹھیک ہے. نظارہ درمیاں ہے کا ہو جائے گا قرۃ العین حیدر، اور چھوٹی آپا کا ہو جائے گا اس میں چغتائی. اندھیرے اور اجالے یہ ہو جائے گا سہیل عظیم آبادی، اور جنت کی تلاش جیلانی بانو کا. ٹھیک ہے. جمیل جالبی کے مطابق کس قدیم مثنوی کے ابتدائی اور آخری صفحات غائب ہیں؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا مثنوی قدم راؤ پدم راؤ. ٹھیک ہے. چونکہ جمیل جالبی نے مثنوی قدم راؤ پدم راؤ کو مرتب کیا ہے. ٹھیک ہے. اگلا سوال یہاں ہے ذیل میں دو زمرے صحیح اور دو غلط. ٹھیک ہے. تو اس سوال کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا دوستو پہلا. ٹھیک ہے. اے اور ڈی. جوش کا پہلا شعری مجموعہ روح ادب ہے جو 1920 میں شائع ہوا ہے، اور اقبال کا شعری مجموعہ ارمغان حجاز ہے جو ان کا آخری شعری مجموعہ ہے، 1938 میں منظر عام پر آیا تھا. ٹھیک ہے. اور یہاں چاند تاروں کا بند مخدوم کا ہے، راشد کا نہیں ہے. دربار دہلی، یہ دربار دہلی جو ہے اکبر الہ آبادی کا نظم ہے. ٹھیک ہے. تو اس اعتبار سے بی سی غلط ہوگا، اے اور ڈی درست آنسر ہوگا. اگلا سوال تیری محفل سے اٹھاتا غیر مجھ کو کیا مجال، دیکھتا تھا میں کہ تو نے بھی اشارہ کر دیا، یہ شعر کس شاعر کا ہے؟ تو اس سوال کا صحیح جواب یہاں ہو جائے گا تیسرا یعنی حسرت موہانی. ٹھیک ہے. تیری محفل سے اٹھاتا غیر مجھ کو کیا مجال، دیکھتا تھا میں کہ تو نے بھی اشارہ کر دیا، یہ شعر جو ہے حسرت موہانی صاحب کا ہے. اگلا سوال ذیل میں سے کس کتاب کے مصنف رشید الدین وطوات ہیں؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا دوستو حدائق السحر دقائق الشعر. ٹھیک ہے. چہار مقالہ عروضی کی ہے، قابوس نامہ جو ہے عنصر المعالی کی ہے. ٹھیک ہے. اور لباب الالباب میرے خیال سے محمد اوفی کی ہے. لباب الالباب جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے محمد اوفی صاحب کی ہے لباب الالباب. ٹھیک ہے. آپ لوگ کمنٹ کر کے بتائیں. جی تو اب دیکھیے گا یہاں سوال نمبر 86 ذیل میں دو زمرے صحیح اور دو غلط ہیں، دو صحیح زمرے کی یہاں نشاندہی کرنا تھا. جی تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے دوستو وہ دوسرا ہے. ٹھیک ہے. اے اور سی. ٹھیک ہے. خد و خال جو ہے یہ فکر تونسی کی خاکوں کا مجموعہ ہے. ٹھیک ہے. اس دفعہ جو ہے آؤٹ آف سلیبس جو ہے بہت سارے جو ہے کوشچن پوچھے گئے ہیں. تو یہاں خد و خال جو ہے فکر تونسی، چونکہ خد و خال تو نیٹ جے آر ایف کے امتحان میں جو ہے نیٹ جے آر ایف کے جو ہے سلیبس میں شامل نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہاں پوچھا گیا ہے خد و خال جو ہے فکر تونسی کے خاکوں کا مجموعہ ہے. اور یہاں جو دیا گیا ہے دلی کا ایک یادگار مشاعرہ، یہ مرزا فرحت اللہ بیگ کا تحریر کردہ خاکہ ہے. یہ ٹھیک ہے. مرزا فرحت اللہ بیگ تو یہ نصاب میں شامل ہیں. ٹھیک ہے. جی اگلا سوال دیکھیں گا. سوال نمبر 87 ہے رامیشوری اور ونود کس افسانے کے کردار ہیں؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا قاتل کی ماں. منشی پریم چند کا افسانہ قاتل کی ماں ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اگلا سوال صحیح جوڑ کی یہاں نشاندہی
کرنے تھے. تو اس سوال کا صحیح جواب ہوگا دوستو چوتھا. ٹھیک ہے, چوتھا اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا. افلاطون کا ہو جائے گا افلاطون کا ہو جائے گا جمہوریہ, ریپبلک. ٹھیک ہے, اور ارسطو کا ہو جائے گا بوتیقہ. ٹھیک ہے, دانتے کا ہو جائے گا اطالوی شاعر. ٹھیک ہے, اور ممتاز انگریزی نقاد کا ہو جائے گا آئی اے ریچرڈس. ٹھیک ہے, آئی اے ریچرڈس کا ہو جائے گا ممتاز انگریزی نقاد. سوال نمبر 89 ہے, ذیل میں 2 زمرے صحیح اور 2 غلط. تو 2 صحیح زمرہ جو ہے وہ ہمارا یہاں ہو جائے گا سی ہو جائے گا. پھر میرے تجلی کا دل میں سما جاؤ, چھوڑو چمنستان و بیابان و در و بام. علامہ اقبال کا یہ شعر ہے. ٹھیک ہے, یہ مکمل شعر ہے. ٹھیک ہے, ڈی والا غلط ہے. سورج نے دیا اپنے شعاعوں کو یہ پیغام, دنیا ہے عجب چیز کبھی صبح و کبھی شام. یہ بی والا جو زمرہ ہے یہ بھی مکمل شعر کے اعتبار سے درست ہے. ٹھیک ہے, تو بی اور سی جو ہے اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا تیسرا. ٹھیک ہے, اگلا سوال یہاں ذیل میں 2 زمرے صحیح اور 2 غلط. 2 صحیح زمرے کی یہاں نشاندہی کرنی تھی. تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا دوستو, اس سوال کا صحیح جواب کیا ہوگا چوتھا. ٹھیک ہے, سی اور ڈی. خواب باقی ہیں عالم مسرور کی خود نوشت ہے, مسافر لندن سر سید احمد خان کا سفر نامہ ہے. بستی شوکت صدیقی کا نہیں ہے, انتظار حسین کا ہے. اور خدا کی بستی انتظار حسین کا نہیں ہے, شوکت صدیقی کا ہے. ابن قتیبہ نے شعر کی کتنی قسمیں بتلائی ہیں؟ تو اس سوال کا یہاں صحیح جواب ہو جائے گا 4. ٹھیک ہے, تیسرا اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اگلا سوال یہاں ہے ذیل میں 2 زمرے صحیح اور 2 غلط. 2 صحیح زمرے کی یہاں نشاندہی کرنا ہے. تو چوتھا اس کا رائٹ آنسر ہوگا دوستو اے اور سی. میر تقی میر آگرے میں پیدا ہوئے اور میر دلی میں اپنے ماموں خان آرزو کے ساتھ رہتے تھے. میر کا انتقال آپ لوگوں کو معلوم ہوگا 1722. میر اپنے معاصر غالب کے بہت قدر کرتے تھے. تو یہ بھی غلط ہے, میر جو ہے غالب کے معاصر نہیں تھے. ٹھیک ہے, اگلا سوال دیکھیے گا, سوال نمبر 93 ہے. ٹھیک ہے, کتاب اور مصنف کے اعتبار سے صحیح جوڑ کی نشاندہی یہاں کرنی ہے. تو اس سوال کا صحیح جواب ہوگا دوستو تیسرا. ٹھیک ہے, تیسرا. انتقادیات کا ہو جائے گا نیاز فتح پوری, اور تنقیدی حاشیے کا ہو جائے گا مجنو گورکھپوری. ٹھیک ہے, اور تنقیدی اشارے کا ہو جائے گا عالم مسرور. ٹھیک ہے, اور تنقیدی جائزے کا ہو جائے گا احتشام حسین صاحب. سوال نمبر 94 ہے, ذیل میں 2 زمرے صحیح اور 2 غلط ہیں. تو اس سوال کا صحیح جواب ہوگا دوستو تیسرا یعنی اے اور بی. بکٹ کہانی کے اجزائے ترتیب کے لحاظ سے 12واں مہینہ اوساڑ کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ویسے تو ساون کا ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے, درست ہے یہ. ٹھیک ہے نا, بکٹ کہانی کے اجزائے ترتیب کے لحاظ سے 12واں مہینہ جو ہے اوساڑ کا ہوتا ہے. اور بکٹ کہانی کے بعد شمالی ہند کی دوسری اہم شعری تصنیف عاشورہ نامہ ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں تیسرا اس کا صحیح جواب ہوگا. ذیل کے کرداروں کا تعلق اردو کے کس ڈرامے سے ہے؟ نوشابہ اور راہب اور وزیر فریدوں. تو یہ ڈرامہ جو ہے ضحاک کے کردار ہیں. ٹھیک ہے, محمد حسن کا ڈرامہ ضحاک.
اردو کا سب سے قدیم نام کیا ہے؟ اردو کا سب سے قدیم نام جو ہے دوستو وہ ہندوی ہے، ٹھیک ہے، اردو کا سب سے قدیم نام ہندوی ہے۔ اردو میں پہلی بار کس ناول میں شعور کی روح کی تکنیک استعمال کی گئی ہے؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہوگا لندن کی ایک رات۔ ذیل میں دو زمرے صحیح اور دو غلط، تو دو صحیح زمرے کا جو ہے یعنی نشاندہی کرنا ہے۔ پہلا اس کا صحیح جواب ہوگا سی اور ڈی۔ 10 مصروں پر مشتمل بند کو معشر کہتے ہیں، مسمن کے ہر بند میں 6 مصرے ہوتے ہیں، تو یہاں غلط ہوگا، مسدس میں 6 مصرے ہوتے ہیں، یہاں غلط سوال یہاں پوچھ لیا گیا ہے، تو این ٹی اے نے جو ہے یہاں سی اور ڈی صحیح جواب مانا ہے۔ مسمن کے ہر بند میں 6 مصرے نہیں 8 مصرے ہوتے ہیں، لیکن این ٹی اے کے حساب سے یہاں سی اور ڈی صحیح ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 99 ہے، کتاب اور مصنف کے اعتبار سے صحیح جوڑوں کی یہاں نشاندہی کرنی ہے۔ تو اس سوال کا صحیح جواب چوتھا ہوگا، ٹھیک ہے۔ شناسہ چہرے محمد حسن کا ہو جائے گا، اور تنقیدی افکار ہو جائے گا، تنقیدی افکار شمس الرحمن فاروقی کا، اردو شاعری کا مزاج وزیر آغا کا ہو جائے گا، اور تلاش و توازن ہو جائے گا قمر رئیس صاحب کا۔ سوال نمبر 100 ہے، ذیل میں زمانی ترتیب کی یہاں نشاندہی کرنی ہے۔ تو اس سوال کا صحیح جواب ہوگا چوتھا۔ پہلے کیا ہو جائے گا دوستو؟ پہلے ہو جائے گا واحد باری اشرف بیابانی کا، اور اس کے بعد ہو جائے گا نو سپہر امیر خسرو کا، اور اس کے بعد ہوگا لباب الالباب محمد اوفی کا، اور پھر ہو جائے گا سی ہیم چندر شبدا نوا شاسن، ٹھیک ہے، ہیم چندر۔ دوستوں یہاں درست کر لیجئے گا، ذیل میں 2 زمرے صحیح اور 2 غلط، تو یہاں جو ہے این ٹی اے نے دوسرا کو رائٹ مانا ہے، ٹھیک ہے، اے اور سی۔ 9 مصروں پر مشتمل بند کو مقصع اور 10 مصروں پر مشتمل بند کو معشر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس سوال کا تو صحیح جواب جو ہے یہاں دوسرا تھا۔ اگلا سوال ہے، ٹی ایس ایلیٹ کے سن پیدائش اور سن وفات کی نشاندہی کرنا تھا۔ تو اس سوال کا صحیح جواب یہاں دوسرا ہو جائے گا، 1888 پیدائش ہے اور 1965 میں وفات ہے ٹی ایس ایلیٹ کی۔ مصنف اور اس کی تصنیف کی روشنی میں صحیح جوڑ کی نشاندہی کرنا ہے۔ جی، تو اس سوال کا یہاں صحیح جواب چوتھا ہوگا، ٹھیک ہے، شبر نعمانی کی ہو جائے گا، اورنگزیب عالمگیر پر ایک نظر، اور الطاف حسین علی کا تریاق مسموم ہو جائے گا، تاریخ ہندوستان ہو جائے گا، مولوی ذکاء اللہ صاحب کا، اور سید کا ہو جائے گا اسباب بغاوت ہند۔ سوال نمبر 103 کا جو ہے صحیح جواب ہوگا پہلا، اے اور بی۔ ڈپٹی نذیر احمد کا اصل وطن بجنور تھا، اور ڈپٹی نذیر احمد کو ریاست حیدرآباد سے پینشن ملتی تھی، یہ بات درست ہے۔ اور ڈپٹی نذیر احمد کا انتقال جو ہے 1918 نہیں
13 عیسوی میں ہوئی ہے۔ 104 کا جو ہے صحیح جواب ہوگا چوتھا، ٹھیک ہے، 104 کا صحیح جواب چوتھا ہوگا، اے اور بی۔ ضلع وطن قرۃ العین حیدر کا افسانہ ہے اور میلہ گھومنے علی عباس حسینی کا افسانہ ہے، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 105 کا صحیح جواب ہو جائے گا تیسرا، ٹھیک ہے، تیسرا صحیح جواب ہو جائے گا۔ بہار عشق ہو جائے گا دوستو مرزا شوق لکھنوی کی، اور گلشن عشق جو ہے یہ ہو جائے گا نصرتی کی، اور مینا ستونتی جو ہے غواسی کا ہو جائے گا، اور ولی کا ہو جائے گا در تعریف شہر صورت۔ ذیل میں 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط۔ 106 کا صحیح جواب ہو جائے گا تیسرا۔ اے اور سی۔ شاد عظیم آبادی کی غزلوں کا دیوان نغمہ الہام ہے، اور شاد عظیم آبادی کا اصل نام سید علی محمد ہے۔ درج ذیل اقتباس کس کتاب سے ماخوذ ہے؟ اقتباس یہاں ہے، آج لگن کوئی اس جہان میں، ہندوستان میں، ہندی زبان میں اس لطافت، اس چھنداسوں نظم اور نثر ملا کر یوں نے بولیا، اس بات کو اس نبات کو یوں کوئی اب آب حیات میں نی گھولیا، یوں غیب کا علم نی کھولیا۔ تو اس سوال کا جو ہے صحیح جواب سبرس ہے، ٹھیک ہے۔ مرزا غالب اور ہند مغل جمالیات، یہ کتاب جو ہے دوستو شکیل الرحمن کا ہے، ٹھیک ہے۔ 109 کا جو ہے ہمارا صحیح جواب ہوگا تیسرا۔ بیان فرسٹ اور بیان سیکنڈ دونوں غلط ہیں، ٹھیک ہے۔ انشائیہ کا خالق اس شخص کی طرح ہے جو دفتر کی چھٹی کے بعد اپنے گھر پہنچتا ہے، نیم دراز ہو کر حقے نے ہاتھ میں لیے انتہائی بشاشت اور مسرت سے اپنے احباب سے محو گفتگو ہونا چاہتا ہے۔ یہ سید محمد حسنین کا قول نہیں ہے، یہ غلط ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح یہاں بیان سیکنڈ میں ہے، انشائیہ نگار کے لیے قوت انشاء سے خاطر خواہ مصروف لینا ضروری ہے، خیالات میں وہ سالمیت اور تنظیم و اتحاد پیدا نہ ہونے دے جو مکالموں کی امتیازی خصوصیت ہے۔ یہ وزیر اعلیٰ کا قول نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ لوگ کمنٹ باکس میں لکھ کر بتائیں معلوم ہو تو کن کا ہے۔ سوال نمبر 110 کا صحیح جواب ہمارا ہو جائے گا پہلا، نہیں پہلا نہیں ہوگا، تیسرا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تیسرا اس کا صحیح جواب ہوگا، آپ لوگ درست کر لیجئے گا، اے اور بی۔ علی گڑھ تحریک کا پیچ جو ہے 1857 عیسوی کی جنگ آزادی سے پھوٹا تھا، اور سر سید احمد خان پر راجہ رام موہن رائے کے اثرات تھے۔ یہ دونوں درست ہیں۔ امہات الامہ تاریخی صداقتوں کو پیش کیا گیا ہے، یہ سر سید کی نہیں ہے دوستو، یہ ڈپٹی نذیر احمد کا امہات الامہ، اور یہ انڈین پینل کوڈ کا اردو ترجمہ ہے، ٹھیک ہے۔ امہات الامہ ڈپٹی نذیر احمد نے اس نام سے کیا ہے، امہات الامہ کے نام سے۔ سر سید احمد خان مغربی علوم کے مخالف اور مشرقی علوم کے پیروکار تھے، یہ بھی غلط ہے، اور بھی درست ہے۔ 111 کا صحیح جواب ہو جائے گا تیسرا، ٹھیک ہے۔ ہر ذرہ ہے عالم میں خورشید حقیقی، یوں بوجھ کے بلبل ہوں ہر ایک گنجا دہاں کا۔ اس شعر میں خورشید
حقیقی سے مراد جو ہے خدا کا نور ہے۔ سوال نمبر 112 کا صحیح جواب تیسرا ہو جائے گا۔ اردو کی کس داستان میں نقش سلیمانی اور لوح طلسم کا ذکر ہوا ہے؟ تو فسانہ عجائب میں۔ تاریخی اشاعت کے اعتبار سے درج ذیل مثنویوں کی صحیح ترتیب کی یہاں نشاندہی کرنی تھی۔ تو اس سوال کا جو ہے دوستو صحیح جواب ہوگا ہمارا چوتھا، ٹھیک ہے، سی پہلے ہو جائے گا، کتب مشتری 1609، اس کے بعد ہو جائے گا طوطی نامہ، ٹھیک ہے، کیا ہے طوطی نامہ، ٹھیک ہے، طوطی نامہ جو ہے ہو جائے گا، اور اس کے بعد ہوگا گلشن عشق، اور پھر ہو جائے گا مثنوی یوسف زلیخا۔ ایک 114 کا جو ہے صحیح جواب تیسرا ہوگا۔ بیان فرسٹ صحیح اور بیان سیکنڈ غلط۔ میر امن نے 1801 عیسوی کے شروع میں باغ و بہار لکھنا شروع کیا تھا اور 1802 کے وسط میں مکمل کیا۔ یہ بیان دوستوں درست ہے، اور باغ و بہار پہلی دفعہ 1802 سے منشی نول کشور پریس سے لکھنؤ میں شائع ہوئی، نہیں 1804 عیسوی میں، ٹھیک ہے، شائع ہوئی ہے۔ المعجم فی معایر اشعار العجم کس کی تخلیق ہے؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا شمس الدین محمد بن قیس رازی کی، ٹھیک ہے۔ 116 سوال نمبر 116 ہے، وہ کون مغربی ادیب تھا جو ارسطو کا استاد اور سقراط کا شاگرد رشید تھا؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہوگا ساتھیوں چوتھا افلاطون، ٹھیک ہے، سوال نمبر 116 کا صحیح جواب چوتھا ہوگا افلاطون۔ 117 کا جو ہے صحیح جواب ہو جائے گا آنند وردھن، دنیا کا نظریہ جو ہے آنند وردھن نے دیا تھا۔ سوال نمبر 118 کا جو ہے ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا دوستوں تیسرا محاکات اور تخیل۔ شبلی کے نزدیک شاعری دو چیزوں کا نام ہے، محاکات اور تخیل۔ سوال نمبر 119 کا صحیح جواب ہوگا پہلا، ٹھیک ہے، پہلا اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ پہلے مرزا فرات اللہ بیگ تاریخ وفات کے اعتبار سے 1847، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد مولانا ابوالکلام آزاد کی 1858، پھر یہاں رشید احمد صدیقی کے 1800 ایک سیکنڈ جی رشید احمد صدیقی کی 1977، ٹھیک ہے، 1977 میں وفات ہے، اور کنہیا لال کپور کی ہے 1980، ٹھیک ہے، کنہیا لال کپور کی وفات 1980 ہے، ٹھیک ہے، تو اس اعتبار سے پہلا اس کا صحیح جواب ہوگا۔ سوال نمبر 120 کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا دوستو پہلا، ٹھیک ہے، القیر بابزاک کا پہلا نام جو ہے بزم داستان گویاں تھا۔ افسانہ پیاسی چڑیا کس افسانوی مجموعے میں شامل ہے؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا دوسرا، یعنی بابا لوگ، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 122 کا صحیح جواب ہمارا ہو جائے گا ساتھیوں، ایک سیکنڈ، 122 کا صحیح جواب ہو جائے گا پہلا اے اور بی۔ مجاز کا پہلا شعری مجموعہ ہو جائے گا آہنگ، اور ذکر حافظ ہو جائے گا سجاد ظہیر کی تصنیف، ٹھیک ہے، سجاد ظہیر کی تصنیف ہے ذکر حافظ، اور آہنگ
مجاز کا پہلا شعری مجموعہ ہے۔ نقاد کو نہ تو کلاسیکیوں کے بندھے ٹکے اصولوں کی لکیر کا فقیر ہونا چاہیے اور نہ رومانیوں کی طرح سارے اصولوں سے بالا تر ہونا چاہیے، بلکہ اسے زمانے کے تقاضوں کے مطابق خود اصول وضع کرنے چاہیے۔ ایک خیال جو ہے میتھیو آرنلڈ کا ہے، ٹھیک ہے۔ چوتھا اس کا جو ہے صحیح جواب ہو جائے گا ساتھیوں، ٹھیک ہے۔ ایک سو چوبیس کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا ساتھیوں پہلا، ٹھیک ہے۔ پہلا صحیح جواب ہو جائے گا۔ دونوں بیان فرسٹ اور سیکنڈ صحیح ہیں۔ غالب کو فارسی زبان سے غیر معمولی دلچسپی تھی، انہیں فارسی نثر و نظم دونوں پر عبور تھا، اور غالب اردو سے زیادہ جو ہے اپنے فارسی کلام پر فخر کرتے تھے۔ یہ دونوں بیان درست ہیں۔ سوال نمبر 125 ہو جائے گا، 5 مصروں والی نظم جو ہے وہ مخمس کہلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ 126 سید احمد خان نے سائنٹیفک سوسائٹی جو ہے وہ کہاں قائم کی تھی؟ تو دوستو غازی پور میں، ٹھیک ہے۔ شاعر اور ان کے شعری مجموعی کے اعتبار سے 2 زمرے صحیح اور 2 غلط ہیں، یا 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کرنی ہے۔ تو اس سوال کا صحیح جواب پہلا ہوگا، اے اور بی۔ ایک سیکنڈ ہاں ٹھیک ہے۔ فیض احمد فیض کا نقش فریادی اور مخدوم کا سرخ سویرا، ٹھیک ہے۔ یادیں اختر الایمان کا ہے اور گمان کا ممکن نون میم راشد کا۔ 128 کا صحیح جواب ہو جائے گا چوتھا، ٹھیک ہے۔ چوتھا اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ سی اور ڈی۔ غواسی سلطان عبداللہ قطب شاہ کے دربار کا ملک الشعراء تھا۔ ابن نشاطی کی مصنف البن فارسی قصے بساطن الانس کا دکنی ترجمہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ درست ہے دوستو۔ کتب مشترک 1609 میں لکھی گئی ہے، ٹھیک ہے، 1635 میں نہیں لکھی گئی ہے۔ درج ذیل میں کون سی تصنیف رشید احمد صدیقی کی نہیں ہے؟ تو مجالس رنگین سعادت یار خان کی یہ تصنیف ہے، مجالس رنگین، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ خندہ گنجائے گرامہ آشفتہ بیانی میری، یہ تینوں رشید احمد صدیقی کی تصانیف ہے۔ عبدالحلیم شعر کے متعلق غلط جواب کی یہاں نشاندہی کرنا ہے۔ 130 سوال ہے، تو اس سوال کا صحیح جواب ہوگا دوستوں چوتھا۔ شعر کا انتقال 1935 عیسوی میں ہوا، یہ غلط ہو جائے گا، بلکہ عبدالحلیم شعر کا انتقال جو ہے دوستوں وہ 1926 عیسوی کو لکھنؤ میں ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ عبدالحلیم شعر کا انتقال 1926 عیسوی کو جو ہے لکھنؤ میں ہوا ہے، ٹھیک ہے، 35 میں نہیں ہوا۔ باقی جو ہے پہلا عبدالحلیم شعر لکھنؤ میں پیدا ہوئے، یہ درست ہے، اور وہ 9 سال کی عمر میں کلکتہ چلے گئے تھے، یہ بھی درست ہے۔ انہوں نے 1887 عیسوی میں رسالۃ الغزاز نکالنا شروع کیا تھا، یہ بھی درست ہے۔ سوال نمبر 130 ہے دوستو، 131 ہے۔ اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا تیسرا، ٹھیک ہے، تیسرا یہاں صحیح جواب ہو جائے گا۔ قصہ مہر و ماہ ہو جائے گا ساتھیوں، حیدر بخش حیدری کی تصنیف، ٹھیک ہے۔ اور بیتال 25 مظہر علی خان ویلا کی ہو جائے گی، اور مذہب عشق نہال چند لاہوری کی، اور گلشن ہند مرزا علی لطف کے۔ سوال نمبر 132 کا صحیح جواب ہوگا دوسرا، اے اور بی۔ موضوع سخن فیض کی نظم ہے، کسان جوش کی نظم ہے، ٹھیک ہے۔ 133 کا صحیح جواب ہو جائے گا تیسرا، ٹھیک ہے۔ کس نقاد نے کتاب موازنہ انیس الدبیر لکھ کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ انیس الدبیر سے بڑھ کر بڑے مرثیہ نگار ہیں؟ تو جو ہے
नहीं, शमशेर रहमान फारूकी नहीं होगा, तीसरा यानी अल्लामा शिबली नोमानी होगा। ठीक है, करेक्ट कर लीजिएगा, अल्लामा शिबली नोमानी ने मौज़ अनीस दबीर 1907 ईस्वी में लिखे थे। 134 का हमारा सही जवाब हो जाएगा तीसरा। ठीक है, ज़मानी एतबार से पहले हो जाएंगे अफलातून, और उसके बाद अरस्तु, फिर उसके बाद होगा दोस्तों लॉन्जाइंस, और आखिर में मैथ्योनल्ड। एक 135 का सही जवाब होगा दूसरा। बयान फर्स्ट और बयान सेकंड दोनों गलत हैं। मीर की दरिया इश्क और मुसैफ़ी की बैरुल मोहब्बत एक ही कबल की मसनवियाँ हैं, ये गलत है। मसनवी खबरनामा में रुस्तमी ने इश्क मजाजी को मौजू बनाया, ये भी गलत है। ठीक है, बल्कि वह रिज़मिया मसनवी है, उर्दू की सबसे तवील मसनवी है खबरनामा। जिस नज़्म में किसी दौर के मसाइब या किसी शहर पर नाजिल होने वाले आफात का जिक्र किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो शहर आशूब कहा जाता है। तीसरा सही जवाब होगा। तारीख़ पैदाइश के एतबार से सही तरतीब की यहाँ निशानदेही करनी है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दूसरा। दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। पैदाइश 1712 ईस्वी को हुई थी, 1712 ईस्वी को हुई थी सौदा की पैदाइश, और ज़ौक़ की 1789 में हुई थी, और मिर्ज़ा गालिब की 1797 में, और मीर अनीस की 1802 ईस्वी को। सवाल नंबर 138 है, तारीख़ पैदाइश के एतबार से सही तरतीब की निशानदेही करनी। तो इस सवाल का सही जवाब होगा साथियों दूसरा। ठीक है, पहले असगर गुंडवी की पैदाइश यहाँ देख लेते हैं। असगर गुंडवी की पैदाइश 1884 है, और उसके बाद जो है हसरत मोहानी हैं। तो हसरत एक सेकंड कुछ गलत हो रहा है क्या? सॉरी, पहले ये होगा ना यहाँ। अकबर इलाहाबादी। ठीक है, अकबर इलाहाबादी की पैदाइश 1846 ईस्वी को हुई थी। उसके बाद दोस्तों हसरत मोहानी की पैदाइश 1880 ईस्वी को मोहान में हुई थी, और फिर उसके बाद फ़ानी बदायूनी की 1879 ईस्वी में हुई थी, और असगर गुंडवी की 1884 ईस्वी को। सवाल नंबर 139 का सही जवाब होगा तीसरा। नजमुद्दीन शाह मुबारक का हो जाएगा आबरू, शेख शरफुद्दीन का हो जाएगा मज़मून, शेख ज़हूरुद्दीन का हो जाएगा हातिम, ग़ुलाम मुस्तफ़ा का हो जाएगा यकरंग। दिल्ली उर्दू अखबार 12 जुलाई 1857 ईस्वी से किस नाम से शाये होने लगा था? तो इस सवाल का सही जवाब होगा दोस्तों अखबार-उज़-ज़फ़र। ठीक है, सवालात के जवाब ज़ैल में दिए गए अशार की रोशनी में दीजिए। इस शेरी इक़्तिबास के पहले शेर में याक़ूब से किस तरफ इशारा है? तो इस सवाल का सही जवाब होगा दोस्तों ज़ैनुल मुल्क। ठीक है, सवालात के जवाब में फिर इसका जवाब देना है। बस मज़कूरा बाला इक़्तिबास के पहले शेर में यूसुफ से किसकी जानिब इशारा है? तो इस सवाल का सही जवाब होगा तीसरा यानी ताजुल मुल्क। ठीक है,
اس شعری اقتباس کے پہلے شعر میں برادران منکوب کی ترکیب آئی ہے. یہاں لفظ منکوب کے کیا معنی ہیں؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہوگا چوتھا، یعنی تباہ، بدحال، بدنصیب. یہ شعر اقتباس ایک خط کا ہے. یہ خط کس نے کس کو لکھا تھا؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہوگا بقاولی نے تاج الملوک کو لکھا تھا. سوال نمبر 145 ہے. اس شعری اقتباس کے تیسرے شعر میں آب تہ زمین نیرنگ سے کس کی طرف اشارہ ہے؟ تو اس سوال کا صحیح جواب تاج الملوک ہوگا. 145 سوال نمبر کا صحیح جواب چوتھا، یعنی تاج الملوک ہے. 146 کا دوستوں ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا ایک قسم کا پرندہ. مذکورہ والا اقتباس میں لفظ سرخاب کی کیا معنی ہے؟ تو ایک قسم کا پرندہ. 147 کا صحیح جواب ہو جائے گا تاش کا کھیل. مذکورہ والا اقتباس میں لفظ گنجفہ کس کھیل سے متعلق ہے؟ تو تاش کا کھیل. 148 سوال نمبر 148 ہے. مذکورہ بالا اقتباس میں لفظ ضربفت سے کیا مراد ہے؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہوگا پہلا، یعنی سنہری کپڑا. ایک 149 کا صحیح جواب ہو جائے گا تیسرا. ٹھیک ہے. مذکورہ بالا اقتباس کس درویش سے متعلق ہے؟ تو تیسرے. ٹھیک ہے. یمن، فارس، عجم. ٹھیک ہے. عجم یہاں ہے، عجم، تو یہاں تیسرا صحیح ہو جائے گا. آخری سوال یہ، مذکورہ والا اقتباس میں ولی نعمت کس لیے استعمال ہوا ہے؟ ولی نعمت یہاں بتانا ہے کس لیے استعمال ہوا. ولی نعمت کس کے لیے استعمال ہوا ہے؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہوگا والد کے لیے. ٹھیک ہے. پہلا صحیح جواب ہوگا. ٹھیک ہے دوستوں، تو پھر ملتے ہیں اگلے کلاس میں. تب تک کے لیے خدا حافظ.